بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ محبت دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل کے مرد بے وفا ہیں یا عورتیں بے وفا ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ محبت ہے جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے۔ جب یہ سچی ہوتی ہے تب انسان سرخرو رہتا ہے، جبکہ جب محبت جھوٹی ہو جائے تو انسان کو دھوکہ ملتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا دھوکہ کوئی مرد ہے یا عورت۔ میں اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، کیونکہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک مجھ سے محبت کرتا تھا، دل و جان سے کرتا تھا۔ وہ میرے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا سکتا تھا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرا دل کرتا تھا میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ دیکھو، اتنی کوششوں کے بعد آخر مجھے میری منزل مل ہی گئی۔ میں کامیاب ٹھہری، پر میں نہیں جانتی تھی جسے میں اپنی خوش قسمتی تصور کر رہی تھی وہ دراصل میرے گلے کا پھندا تھا۔ میں حیرانی سے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب کہہ ہی لگا رہا تھا اور میری حالت پر ہنس رہا تھا۔ میں تو بت بنی سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ غصے سے بولا کہ اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میں تم سے محبت کروں گا، تم سے؟ جاؤ آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ میں اپنے کمرے سے اٹھی اور باہر کی جانب لپکی، لیکن اس سے پہلے اس کے اشارے پر گارڈ میری جانب بڑھے اور انہوں نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ کچھ دیر تو میں تڑپی، لیکن پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ میں کون ہوں یہاں پر، ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگی، یہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ میرا نام ایمن ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں بچپن سے اپنی غربت سے تنگ تھی۔ اتنی بھی غریب نہیں تھی کہ ہمیں کھانا ہی نہ ملے، پر ہاں، ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی پر خواہشیں نہیں۔ اور میری خواہش بہت زیادہ تھی۔ میرے خواب بہت بڑے تھے، میں سب پورے کرنا چاہتی تھی۔ میں آسمان چھونا چاہتی تھی۔ میری بڑی بہنیں صابر اور شاکر تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور جو ملا اس پر خوش رہیں۔ یہ میں ہی تھی جسے ہزار شکوے رہتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد ایک ایک کر کے میری تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میں ایک کی شادی سے بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ ان سب کی شادیاں ہمارے جیسے گھرانے میں ہوئی تھیں۔ کوئی بھی بہن امیر گھر میں نہیں بیائی گئی تھی۔ مجھے اماں باپ پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی بیاہ دیا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اماں نے کہا بس اب تمہاری بھی شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر تو میں ہتھے سے اکڑ گئی اور رونے لگی کہ میری مرضی کے بغیر کوئی میری شادی نہیں کر سکتا۔ میں اتنا چیخی چلائی کہ اماں ساکت ہو گئیں۔ اس دن میں نے اپنے اندر بھرا تمام غبار نکالا اور کہا کہ آپ لوگ مجھے بھی کسی ایسے گھر میں بیانا چاہتے ہیں جہاں لڑکے کے پاس اپنی بائک تک نہ ہو، یا تو لڑکا 20,000 کی نوکری کرتا ہوگا یا پھر 40,000 سے اوپر کماتا ہوا تو 40 سال کا بڈھا ہی ہوگا۔ آپ نے تینوں بہنوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، پر میں ایمن ہوں۔ خبردار جو کسی نے مجھ سے زبردستی کی کوشش کی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اپنا غصہ اتارتی کمرے میں آ گئی اور بھوک ہڑتال کر دی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے لاڈ پیار بھی ملا تھا۔ کچھ دیر بعد ابا نے آ کر مجھے منایا اور کہا تم پریشان مت ہو، ہم ابھی تمہاری شادی نہیں کر رہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میں خوش ہو گئی۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور گھر میں ابا سے بول بول کر اپنا ایک فون بھی لے لیا۔ ایک دن کالج سے اپنے دوستوں کے ساتھ برگر کھانے ایک کیفے میں چلی گئی۔ دراصل میری دوستیں بہت امیر تھی اور میں نے خود ہی امیر لڑکیوں سے دوستی کی تھی۔ میں خوبصورت تھی اور کچھ اس طرح رہتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی تھی کہ میں کسی غریب گھر سے ہوں۔ کیفے میں لڑکے بھی تھے جو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا ہوا تھا۔ اس دن میں گھر لوٹی تو عجیب ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ رہ کر مجھے وہ کیفے کا خوبصورت ماحول یاد آ رہا تھا، اور اسی دن مجھے انجان نمبر سے میسج آیا۔ یوں ہی وقت گزاری کے لیے میں نے بات چیت شروع کر دی۔ لڑکے نے اپنا نام ایان بتایا تھا۔ اس نے مجھے کہا تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے پوچھا کہاں دیکھا، تو اس نے میری تصویر بھیجی جو کیفے میں کسی نے بنائی تھی۔ میں پہلے تو ڈر گئی، پھر اس نے کہا ایمن پریشان مت ہو، تم مجھے بہت پسند ہو، یہ تصویر تمہاری طرف میرے پاس ہے، میں کسی کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ جانے کیوں مجھے اس کا انداز اچھا لگا تھا۔ اب اکثر ہماری بات ہو جاتی، وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر چکا تھا، مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا، پر میں نے نہ تو اس کو دیکھا تھا نہ اس نے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ پھر ہماری فون پر بات شروع ہو گئی۔
اس کی آواز سحر انگیز تھی۔ وہ میری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیا کرتا۔ میں نے اس سے تصویر مانگی تو اس نے کہا بہت جلد ہم ملیں گے۔ خیر میں اس وقت لاوالی سی تھی، 17-18 سال کی، نہ مجھے عقل تھی نہ سمجھ، محبت جیسے جذبے سے ناواقف تھی۔ ایان نے کہا کہ وہ مجھ سے میری سالگرہ کے دن ملنا چاہتا ہے۔ میں اس سے زیادہ دیر بات نہیں کرتی تھی، مجھے اپنی پڑھائی پر بھی دھیان ہوتا تھا، جبکہ ایان مجھ سے بات کرنے کو تڑپتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ایان نے مجھ سے ملنا تھا۔ یہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ ایان نے سب سے پہلے مجھے وش کیا تھا۔ میں نے کالج کے بعد اس سے ملنے کا کہا۔ کالج کے باہر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، پورا کالج جا چکا تھا۔ پھر اچانک ایک موٹر سائیکل میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے حیرت سے لڑکے کو دیکھا۔ وہ مسکرایا اور کہا میں ایان ہوں۔ میرے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ سانولا سا لڑکا تھا جو ایک پرانی سی موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ میرے ذہن میں ایان کا ایسا تصور تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں شدید گرمی میں موٹر سائیکل پر تو بالکل نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں سمجھی تھی ایان کوئی ہینڈسم سا امیر لڑکا ہوگا، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کھڑا تھا اور بولا او جلدی سے بیٹھ جاؤ، شاید گرمی ہے۔ اسے کہنے کی دیر تھی کہ میں پھٹ پڑی۔ تو تم کون سا ہونڈا سویک لے آئے ہو جو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں؟ تم ایان ہو؟ شکل دیکھی ہے کبھی تم نے اپنی؟ میرے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ وہ ساکت رہ گیا۔ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ بندے کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو شکل اچھی ہونی چاہیے۔ تم جیسے لڑکوں کو تو میں ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ گرمی سے میرا دماغ تپا ہوا تھا۔ جانے میں کیا کیا بولتی چلی گئی۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر میں ایک رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ ایمن میری بات تو سنو، ایان نے مجھے پکارا۔ خبردار جو تم نے آئندہ مجھے میسج کیا، مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے۔ اور پھر رکشہ چل پڑا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ دماغ غصے اور گرمی سے گھوما ہوا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر غصہ آ رہا تھا۔ ایسے لڑکے کا دل آیا تھا مجھ پر۔ تف ہے میری قسمت پر۔ رات کو ایان کی کال آئی لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ وہ میسج کر رہا تھا لیکن میں نے نہیں دیکھا اور پھر اسے بلاک کر دیا۔ وہ ایک بار بات کرنا چاہتا تھا، پھر میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی اور پھر اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ مجھے لگا تھا میرے کالج کے چکر کاٹے گا لیکن وہ نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا، میں پڑھائی میں مشغول ہو گئی اور آہستہ آہستہ ایان ماضی کا ایک حصہ بن گیا۔ اماں اچانک بیمار ہو گئی۔ میرا کالج مکمل ہو چکا تھا، اب میں یونیورسٹی جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے جاب سٹارٹ کر لی تھی۔ جاب میں نے اپنی پڑھائی کے لیے شروع کی تھی تاکہ یونیورسٹی کی فیس دیتی رہوں، اور پھر اماں چل بسی۔ بہت مشکل وقت تھا، پر سب نے جانا ہی تھا، یہاں تو کسی کو بھی بیٹھے نہیں رہنا، سو وہ بھی چلی گئی۔ اب میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئی تھی۔ لوگوں نے مجھ پر بہت ٹرائی کیا، پھر مجھے کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ میں جاب کرتی رہی۔ جب ڈگری مکمل ہوئی تو میں نے ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کیا۔ میرے پاس تعلیم بھی تھی اور تجربہ بھی، اور پھر خوش قسمتی سے میری وہاں جاب ہو گئی۔ بہت بڑی کمپنی تھی، اچھا سیلری پیکیج تھا۔ ایک دن مجھے سب سے سینئر باس کو ایک پرمیشن دینی تھی۔ میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے انہیں آتے جاتے دیکھا تھا اور پھر میرا دل جانے کتنی بار دھڑکا تھا۔ ہاں ایسا ہی شخص تو چاہیے تھا مجھے جو پرفیکٹ ہو۔ میں جب باس کے آفس میں گئی تو مجھے دیکھ کر وہ چونک گئے۔ ان کے چہرے پر بے یقینی سی تھی، ان کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ میں گھر واپس آ گئی لیکن باس کی نظریں مجھے پریشان کرتی رہیں۔ اگلے دن باس نے مجھے بلا لیا اور مجھ سے میرا تعارف لیا۔ انہوں نے مجھے آفس میں ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ سارا دن اپنا کام کرتے رہے لیکن کبھی کبھی مجھے بھی دیکھ لیتے۔ میں حیران تھی لیکن پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ وہ مجھے صبح صبح اپنے آفس بلا لیتے اور سارا دن آفس میں بٹھا کر رکھتے۔ میں خوش تھی کہ مجھے انہیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ سچ بتاؤں تو زندگی میں پہلی بار مجھے محبت ہوئی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے پوچھا تو باس نے کہا میں بس تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، تم میرے سامنے رہا کرو۔ میرا دل بلیاں اچھلنے لگا۔ میں جان گئی تھی باس بھی مجھ پر دلہار بیٹھے ہیں۔ پورے آفس میں چاروں جانب ہماری ہی باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ آج میرا برتھ ڈے تھا۔ میں تیار شیار ہو کر آفس گئی۔ باس نے مجھے بلا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میں ایک جانب بیٹھے اپنا کام کرتی رہی۔ شام ہوئی اور سارا آفس چلا گیا۔ سر نے مجھے روک لیا۔ سر کا نام زمان تھا، اب میں اسے زمان کہتی تھی، نہ سر نہ باس۔ کیک منگوایا گیا۔ میں نے خوش ہوتے کیک کاٹا اور آگے بڑھ کر زمان کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کہا میں جانتی ہوں آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، پر میں آج یہ قبول کرتی ہوں مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔
میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ہنسنے لگا۔ اس نے میرا اتنا مذاق اڑایا جتنا اڑا سکتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے ایان کا مذاق اڑایا تھا۔ میں بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ گارڈ نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا، مجھے بے ہوش کر دیا اور پھر عجیب سی آواز میری آنکھ کھلی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کوئی گنگنا رہا تھا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے دیوار پر پروجیکٹر آن تھا، اس پر ایان کی ویڈیو چل رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دیکھیے بھائی، میں امن کو ایسے وش کروں گا تو وہ کتنی خوش ہوگی نا۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جسے سجایا گیا تھا۔ ویڈیو میں زمان اور ایان دونوں تھے۔ مجھے چند سیکنڈ لگے تھے سمجھنے میں۔ زمان ایان کا بڑا بھائی تھا، وہ تم سے عشق کرتا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ وہ کوئی غریب نہیں تھا، نہ زمان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے تمہارے لیے اتنی پارٹی کا اہتمام کیا تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس دن وہ تم سے ملا اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، وہ جانے کس کا بائک لے کر تم تک پہنچا تھا۔ زمان بول رہا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، گلا خشک ہو چکا تھا، کانٹے اگائے تھے، پر تم نے اس کی محبت کا مذاق اڑایا۔ تمہاری وجہ سے میرے آنے جس میں میری جان بستی تھی، اس نے اپنی جان دے دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت مجھ پر گر گئی ہو۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن میں جانتا ہوں وہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ زمان سپاٹ لہجے میں کہتا میرے سامنے آ بیٹھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں ایسی موت دوں کہ تمہاری روح بھی تڑپ اٹھے، پر تم میرے بھائی کی محبت ہو، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، دروازے کی جانب دھکا دیا۔ میں نیچے گر گئی۔ آج جان گئی تھی زمان نے مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تھا تاکہ مجھے احساس ہو کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا کیسا ہوتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کچھ بھی، میں اپنے حالات سے تنگ تھی۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن زمان نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور میں اس دن اپنا سب کچھ ہار کر واپس آ گئی۔ پھر کبھی میں آفس نہیں گئی۔ اس رات مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا، مرنے کا دل تھا لیکن مر نہیں سکتی تھی۔ ایان کا تصور لا کر جانے کتنی بار معافی مانگی، پھر ابا سے بول کر میں نے شہر ہی چھوڑ دیا۔ ابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا جبکہ میں تو ربوٹ بن چکی تھی۔ نکاح والے دن بارات ہی نہیں آئی اور ابا ہارٹ اٹیک سے جان دھو بیٹھے۔ ابا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تب احساس ہوا جب کوئی جان سے پیارا مر جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں اپنی قسمت پر روتی آگے بڑھ رہی تھی کہ گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی، سامنے ہی زمان کھڑا تھا۔ میں نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میں ہاتھ تھام لیا۔ میں تو اس سے نفرت بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جانے کیا بات ہے تم میں کہ ایان کی طرح میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ جانتا ہوں جس دن تمہارا دل توڑ کر اپنے آفس سے نکالا تھا، اسی دن ایان میرے خواب میں آیا تھا۔ وہ مجھ سے غصہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا ایمن کے ساتھ، اس دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم آج ملی ہو۔ آپ مجھے سزا دے لیتے لیکن میری محبت کا مذاق مت اڑاتے۔ میں رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اچانک ہی پوچھ لیا اور میں نے روتے روتے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میری سزا شاید پوری ہو چکی تھی، تبھی زمان کی صورت میں اللہ نے اپنا کرم کیا تھا۔ جانے کتنے دنوں بعد دل سے مسکرائی تھی۔